ہم تو آئے ہیں اس انصاف کے نعرے کے لیے، اس انصاف کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ورنہ ہم میں کچھ سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے جناب۔ زمین پر عادل حکمران کا ایک دن کا وجود 60 سال کی عبادت سے افضل ہے جناب۔ تو نہیں، ہم یہاں عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے جناب۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید مجھ سمیت سب میں اس عمل کو شاید ہم نہیں سمجھ رہے۔ اسلام کا نظام تبشیر اور تنذیر پر ہے، بشارت اور ڈراوے پر ہے۔ بشارت ان لوگوں کے لیے جو اچھا کام کر رہے ہیں کسی بھی شعبے میں، اور ڈراوا ان لوگوں کے لیے جو کہیں پر بیٹھ کر بھی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ اس کا سب سے بڑا اطلاق جناب اسپیکر حکمران پر ہوتا ہے۔ طرف کے فاضل ممران موجود نہیں ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں نہیں، آپ کسی بھی ایک اسکالر کو بلائیں اور وہ ہم سب کو لیکچر دے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حاملین قرآن ہیں۔ ہمیں یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دے کر بھیجا ہے، جیسے یہاں ہماری قواعد و ضوابط کی بک ہے، کتاب ہے، اور ایک ہماری آئین کی کتاب ہے۔ ان دو کے ذریعے ہم اس نظام حکومت کو چلاتے ہیں، لیکن یہ دونوں کتابیں بھی ہم بھی اس نظام کے پابند ہیں جس کو اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہا ہے، کہ پسندیدہ ترین نظام زندگی اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے جناب اسپیکر، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ عالمگیر دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس مکمل ضابطہ حیات میں ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت سب شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حکومت چلانا، لوگوں کو سہولت بہم پہنچانا، لوگوں کے نظام کی نگرانی کرنا، یہ اسلام میں کتنا بڑا عمل ہے، اور اس میں کوتاہی کتنا اس پر شدید وعید ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے موقع پر یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے سارے فاضل اراکین اس کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ مسلمان اور ہر انسان یاد دہانی کا محتاج ہے، اللہ کے نبی کو اپنے محبوب کو کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی کراتے رہیں، کیونکہ یہ یاد دہانی اور نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ تو میں یاد دہانی کے طور پر سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر اپنے ان تمام فاضل اراکین کو، یہاں پر نشاندہی کی تھی ہمارے ایک فاضل رکن نے کہ سیکریٹری صاحبان موجود نہیں ہیں، ہمارے دائیں طرف کے فاضل ممران موجود نہیں ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں نہیں، آپ کسی بھی ایک اسکالر کو بلائیں اور وہ ہم سب کو لیکچر دے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری میری حافظ صاحب کی لگائیں گے تو ہم بطور مذاکرہ، ہم یہ سارے ہمارے کولیگ ہیں، بطور مذاکرہ، بطور ٹیچر نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا یہاں بیٹھنا کتنا افضل عبادت ہے جناب اسپیکر۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، ہم یہاں عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے جناب اسپیکر۔ خیر الناس من ينفع الناس، اس کا سب سے بڑا اطلاق جناب اسپیکر حکمران پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جناب اسپیکر کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر عادل حکمران کا ایک دن کا وجود 60 سال کی عبادت سے افضل ہے جناب اسپیکر۔ یہ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام جو کامل نظام لے کر آئے ہیں وہ خود بھی کامل ہیں، انہوں نے اپنی امت کو ایک کامل سسٹم دیا ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین آپ کو بیت الخلاء جانے کی SOPs بتاتا ہو، جو دین آپ کو کھانے کی SOPs بتاتا ہو، جو دین آپ کو چلنے پھرنے کی SOPs بتاتا ہو، آداب بتاتا ہو، وہ دین آپ کو طرز حکمرانی اور اس کے آداب نہیں بتائے گا؟ جو دین یہ بتاتا ہو کہ فلاں کی مدد کرنا یہ ثواب ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، آپ بتائیں جناب اسپیکر کہ حکومتی نظم میں بیٹھ کر جو ایک بڑی عوام کو ایک خیر پہنچائی جاتی ہے وہ کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ وہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ چونکہ اسلام کا نظام تبشیر اور تنذیر پر ہے، بشارت اور ڈراوے پر ہے۔ بشارت ان لوگوں کے لیے جو اچھا کام کر رہے ہیں کسی بھی شعبے میں، اور ڈراوا ان لوگوں کے لیے جو کہیں پر بیٹھ کر بھی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ تو جناب اسپیکر، بجٹ پر ماشاءاللہ سب نے گفتگو کی ہے۔ میں یہ یاد دہانی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید مجھ سمیت سب میں اس عمل کو
شاید ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، کیونکہ میرے نبی جس طرح نبی تھے اسی طرح وہ حکمران بھی تھے. جس طرح انہوں نے ہمیں تخت مسجد نبوی سے نماز دی، اصحاب صفہ کے چبوترے سے علم دیا، اسی طرح انہوں نے تخت مدینہ پر بیٹھ کر جناب اسپیکر ہمیں نظام حکومت چلانے کا ایک ڈھنگ دیا ہے. وہ ڈھنگ ایک تفصیل طلب ہے. میں صرف فضائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حکمران تقوی اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ہم تو آئے ہیں اس انصاف کے نعرے کے لیے، اس انصاف کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ورنہ ہم میں کچھ سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے جناب اسپیکر. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حکمران پرہیزگاری اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے، اور جو اس کے برعکس کرے گا اس کے لیے عذاب ہے. جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں کہ جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا وہ عبادت کر رہا ہے، جو مسجد میں وہ عبادت ہے. سنیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس طرح میں مسجد میں بیٹھے ہوئے عابد کی دعا قبول کرتا ہوں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے صوفی کی اللہ اللہ کے ورد کو قبول کرتا ہوں، اور وہ ہم کہتے ہیں جی فلاں خانقاہ پہ جائیں وہاں سے دعا کروائیں. جناب اسپیکر، میں آج پوری ذمہ داری سے یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکمران عادل ہو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک منصف حکمران ہے. جناب اسپیکر، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اگر ہم انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں تو لوگ ہمارے پاس دعائیں کرانے کے لیے آئیں گے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے. جناب اسپیکر، میں کیا عرض کروں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عرش کا سائے میں 7 لوگوں کو جگہ دے گا، ان میں سے ایک منصف حکمران ہوگا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو لوگ حکومت میں اور اپنے گھروں میں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک گھر کا سربراہ حاکم ہوتا ہے، مسلم اور نسائی کی روایت ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے یہ کتب ہیں، فرمایا جو اپنے گھروں میں اور اپنے ماتحتوں میں انصاف کرتے ہیں اللہ ان کو نور کے ممبروں پر اپنے دائیں طرف بٹھائے گا اور انہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن افضل ترین مرتبے والا شخص اللہ کے نزدیک عادل حکمران ہوگا اور اسے اللہ کا سب سے زیادہ قرب ہوگا، اور اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین شخص وہ ظالم حکمران ہوگا جس نے انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا ہوگا.